پروین نے پانی کا گھونٹ لیا اور دھیرے سے بولی، میں نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اس سے کچھ لوں گی۔ جیسے ہی مجھے لگا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس نے این ٹی ٹی شمائل کے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سالس کو اچانک سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ کوئی تعجب نہیں کہ شمائل نے مہدی فیملی کی جائیدادوں کی کبھی کوئی خاص پرواہ نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے پاس پہلے ہی این ٹی ٹی موجود تھا۔ مہدی خاندان کی جائیدادیں حقیقت میں این ٹی ٹی کے برابر ہی تو تھیں۔ سالس نے نظر جھکا کر فروین کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، جب وقت آئے گا ہم اس پر دوبارہ بات کریں گے۔ فروین نے آہستگی سے سر ہلایا۔ دونوں کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر آخر میں تھک کر چپ ہو گئے اور کچھ دیر آرام کرنے لگے تو ان کی نظر حارث اور زینڈر پر جا ٹھہری، جو قریب ہی سر جوڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پروین کی سماعت ہمیشہ سے تیز تھی، اس نے دونوں چھوٹے بھائیوں کی نجی گفتگو سن لی۔ حارث نے فکرمند لہجے میں کہا، کیا شمائل کو برا تو نہیں لگے گا؟ ہم نے اسے اس طرح سب کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ زینڈر نے، جو ہمیشہ کی طرح غرور اور بے خوفی کی ادا میں تھا، تھوڑی اونچی کی اور بڑے بھائیانہ انداز میں بولا، تو کیا ہوا اگر اسے برا لگے گا؟ ہم یہ سب اس کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر روز سارا دن گیم کھیلنا اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ حارث نے فوراً سر ہلایا اور پھر اچانک بولا، کیوں نہ ہم اسے پیار سے سمجھائیں؟ زینڈر نے ناگواری سے بھویں سکیڑی، اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اس کا ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ حارث نے گہری سانس لے کر آہ بھری اور نرم لہجے میں بولا، تم اب ہمارے سب سے بڑے بھائی ہو تو تمہیں ویسا رویہ بھی اپنانا چاہیے۔ دیکھو نا، ڈیڈ کی غیر ذمہ داری، کبھی اپنی موت کا ڈرامہ، کبھی لمبی چپ، ایسی صورت میں مستقبل میں شمائل اور میں تم پر ہی تو انحصار کریں گے۔ زینڈر کے چہرے پر فوراً خود پسندی کی چمک اٹھی۔ ہاں، تو تم مانتے ہو اب کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں؟ حارث نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں، میں اب سے تمہاری بات مانوں گا زینڈر۔ اس اعتراف نے زینڈر کے غرور کو اوج کمال پر پہنچا دیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا سینہ فخر سے تھپایا اور پورے یقین سے کہا، فکر مت کرو، میں تم بھی اور شمائل بھی سب کا خیال رکھوں گا۔ میں تم دونوں کو غلط راستے پر نہیں جانے دوں گا۔ تو حارث نے معصومیت سے پوچھا، تو کیا ہمیں شمائل سے بات کرنی چاہیے؟ بالکل، زینڈر نے فوراً بڑے بھائی کی ادا مضبوط کرتے ہوئے کہا، میں ابھی اسے بلاتا ہوں، ہم دونوں مل کر اسے سمجھائیں گے۔ ٹھیک ہے زینڈر۔ حارث کا انتہائی فرمانبردار رویہ دیکھ کر زینڈر خوشی سے پھولے نہ سمایا اور شمائل کو بلانے چل پڑا۔ وہ بولا، شمائل، تمہارے بڑے بھائی حارث اور میں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ شمائل بالکل حیران رہ گئی۔ اس نے کوئنی سے کہا تھا، پلاور کے بال ٹھیک کر دیں دادا جان کی پھوپھی، میں بس ابھی آئی۔ کوئنی بڑبڑائی، یہ واضح طور پر تمہاری ہی گڑیا ہے، پھر بھی مجھے ہی کہنا پڑتا ہے کہ میں اس کے بال سنواروں۔ اچھا دو ادھر۔ وہ بادل خواستہ گڑیا شمائل کے ہاتھ سے لے کر اس کے بال بنانے لگا اور شمائل چھلانگے لگاتی ہوئی حارث اور زینڈر کے پاس دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر میں تینوں چھوٹے بہن بھائی ایک ساتھ گول دائرے میں بیٹھ گئے۔ پروین نے فکرمندانہ انداز میں تھوڑی ہاتھ پر ٹکا کر منظر دیکھا اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ دونوں بھائی اپنی بگڑی ہوئی چھوٹی بہن کو کیا کیا نصیحتیں سنانے والے ہیں۔ زینڈر نے گلا صاف کیا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں بولنا شروع کیا، شمائل، اچھی طرح سوچنے کے بعد ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا ہر روز اس طرح گیم کھیلنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ بڑے ہو کر بس گیمز جاننے والی ایک ایسی بڑی ہو جاؤ جو باقی کچھ نہ جانتی ہو؟ شمائل کے کندھے فوراً جھک گئے۔ وہ مایوسی سے سر جھکا کر انگوٹھے سے کھیلنے لگی، پھر نہایت اداس آواز میں بولی، لیکن مجھے تو واقعی گیمز کھیلنا بہت پسند ہے۔ کیا آپ بھی مجھے یہی کہیں گے کہ میں کیا کروں جب امی پہلے ہی مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ زینڈر نے پورے اخلاقی وقار کے ساتھ سر ہلایا، ہاں، سب سے بڑے بھائی ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری ہے، اور ویسے بھی میں اور حارث دونوں کو لگتا ہے کہ تم صحیح کام نہیں کر رہی۔ واقعی؟ شمائل نے فوراً حارث کی طرف دیکھا۔ حارث، کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ زینڈر نے بے چینی سے حارث کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں کی سوچ بچار کے بعد حارث زینڈر کی طرف رخ موڑ کر ہچکچاتے ہوئے کہا، حارث نے، زینڈر، کیوں نہ ہم شمائل پر تھوڑا ہاتھ نرم رکھیں؟ آخر ہم اس کے بڑے بھائی ہیں، اگر ہم زندگی بھر اسے سنبھالتے رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ شمائل کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، وہ بے اختیار بولی، حارث سب سے اچھے ہیں۔ زینڈر
शुमाइल ने फिर मुंह बनाया और जेंडर को घूरते हुए बोली, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जेंडर हैरान हुआ। शुमाइल ने बात खत्म होते ही हारिस को गले लगा लिया। हारिस, चलें, चलकर खेलते हैं। हारिस बहुत मोहतात मिजाज का था। वो थोड़ा सा झुचका, फिर बोला, मुझे गुड़ियों से खेलना वाकई पसंद नहीं, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो। अफसोस। ठीक है, चलें। दोनों हाथों में हाथ डाले खुशी खुशी क्विंटन की तरफ चल पड़े। जेंडर वो वहीं सुन सा खड़ा रह गया, सदमे और बेबसी के आलम में। इसी वक्त उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो बुरी तरह धोखा खा गया है। कोने में बैठे परवीन के लबों के किनारे बेख्तियार ऊपर उठ गए। क्या आजकल छोटे भाई अपनी बहन की तवज्जो के लिए इतनी सख्त मुसाबकत रखते हैं? क्या इन्हें अपनी ही छोटी बहन की पसंद जीतने के लिए अक्ल होश और जज्बात की जंग लड़नी पड़ती है? सालिस, जो परवीन के करीब ही बैठा था, वो भी ये मंजर देखकर अपनी मुस्कुराहट रोक न सका। हारिस वाकई बहुत चालाक था। पूरा खानदान दोपहर तक खुशगवार माहौल में मसरूफ रहा। यह खुशी शाम तक जारी रही, हत्ता कि क्वीन का फोन आ गया। वो थके हुए लहजे में बोली, क्या ब्लैक कैट वापस आ गई है? वाकई हद हो गई, इतना वक्त गुजर गया और वो अभी तक ब्लैक कैट पर ही अटकी हुई है। क्वीन ने खुद ही जवाब दिया, वो वापस चली गई है। परवीन ने मुख्तसर सा कहा। हाँ, कहा। अच्छा। क्वीन ने फौरन फोन बंद कर दिया। क्वीन के इस मुख्तसर और अजीब रवैये पर परवीन कुछ देर के लिए गूंगी सी हो गई। रात को जब बच्चे सो गए, परवीन ने घड़ी की तरफ देखा। अब अयान का हवाई अड्डे से लेने का वक्त हो चुका था। चूंकि परवीन और सालिस अपनी 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 असर शनाख्त एक दूसरे पर जाहिर कर चुके थे, इसलिए अब वो दोनों मिलकर एयरपोर्ट जाने लगे। अलबत्ता सालिस ने स्याह मास्क पहन रखा था और किंग की हैसियत से हरकत कर रहा था। वो गाड़ी चला रहा था और परवीन मुसाफिर सीट पर बैठी थी। कुछ ही देर पर कुछ ही देर गुजरी थी कि परवीन के मोबाइल की बेल बजी। स्क्रीन पर क्वीन का नाम जगमगा रहा था। परवीन ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से एक मानूस नस्वानी आवाज उभरी, ब्लैक कैट, तुम वापस आ गई हो ना? परवीन, वाकई क्वीन को आखिर क्या कर रही थी? अभी कुछ देर पहले तो इसने खुद को फोन करके पूछा था कि क्या ब्लैक कैट वापस आ गई है या नहीं। अब वो ब्लैक कैट को कॉल करके उससे भी यही सवाल पूछ रही, तुम वापस आ गई हो? ऐसा तो नहीं कि खुद ही गुम हो गई हो? परवीन ने होंठ बींचे और मुख से जवाब दिया, हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये कहकर क्वीन ने अचानक गहरी सांस भरी। मुझे डर था कि कहीं तुम परवीन स्मिथ के हाथ न पकड़ी गई हो। उसकी नज़र वाकई बहुत तेज है। किंग से थोड़ा फासले पर ही रहो तो बेहतर है। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई कि किंग और परवीन स्मिथ का आपस में ताल्लुक है, इसलिए बेहतर है कि तुम इन दोनों के साथ कोई ज्यादा चालाकी ना करो। तुमने नहीं देखा परवीन कितने गुस्से में थी? उसने वाकई मुझे इस्तेमाल किया किसी को पकड़ने के लिए। मैं बहुत नाराज हूँ। अगर वो चाहती थी कि मैं तावन करूँ तो सीधी तरह बता देती। मैं कोई गैर मामूल माकूल शख्स नहीं हूँ। मुझे तो लगता है वो जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती है। इतने सारे मुहावसों में मेरा सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड ही कातिल निकला। परवीन को इनकी बातों की बरसात जारी रही। मैं तुम्हें इतना कुछ कहकर बोर तो नहीं कर रही ना? परवीन जवाब देने ही वाली थी कि हाँ, बहुत, के क्वीन ने खुद ही बात आगे बढ़ा दी। हम भी तो तुम भी तो मुझसे इत्तेफाक करती हो होना। परवीन वाकई बहुत खुद पसंद है। जिस तरह वो खुद को सबसे ऊपर समझती है, ऐसा लगता है जैसे वो कोई किसी को इंसान ही नहीं समझती। छोड़ो, मैं अब उसकी शिकायत नहीं करूंगी। पहले तो मैं सबसे ज्यादा उसी पर शिकायत करती थी, लेकिन आजकल तो मुझे उसकी बुराई करना भी बोर लगता है। अफसोस। परवीन ने बिल्कुल संजीदगी से सोचा, अगर इतना बोर हो चुका है तो फिर ये सिलसिला खत्म भी कर दो ना। इसी सोच में गुम थी कि उसकी आवाज़ फिर गूंजी। क्वीन की आवाज़ फिर गूंजी, तुम्हारी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मैंने तुम्हें इसलिए भी कॉल किया कि दिल की भड़ास निकाल सकूं। मैं हकीकत में थोड़ी उदास हूँ। परवीन वो इतनी भी करीबी नहीं थी कि एक दूसरे के साथ दिल की बातें शेयर करें, मगर क्वीन, खैर वो क्वीन थी, कुछ भी कर सकती थी। परवीन ने फिर मुअद्दबाना लहजे में पूछ लिया, आप किस बात पर उदास हैं? जाहिर है ऐसा जुमला आम हालत में परवीन कभी ना कहती, मगर हालात के जेर असर उसे कहना पड़ गया। क्वीन ने आहिस्तगी से कहा, बारबीन मेरा बॉडीगार्ड, तुम जानती हो ना? वो कौन है ना?
میں ہمیشہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی رہی ہوں، اسے بچپن سے جوان ہوتے دیکھا، پھر اسے اپنا سب سے مضبوط محافظ بنتے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن سوچو تو صحیح، وہ ایک سلسلہ وار قاتل نکلا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے حال ہی میں اس کے بارے میں تحقیقات کی ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے برطانیہ میں کسی کو نہیں مارا ہوتا تو میں آنکھیں موند کر سب کچھ نظر انداز کر دیتی، مگر تم جانتی ہو اس نے کتنے لوگوں کو مارا ہے؟ اس نے تقریباً 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، جن میں سے ایک درجن سے زیادہ خود برطانیہ کے شہری ہیں۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن وہ لوگ بھی میرے ہی ماتحت تھے۔ ایک بڑی بہن کے طور پر میں اپنے بھائی کے لیے پردہ ڈال سکتی ہوں، لیکن ایک ملکہ کے طور پر میں کسی قاتل کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتی، ورنہ جو مر چکے وہ بھی چین سے نہیں سو سکیں گے۔ دو کردار، بڑی بہن اور ملکہ، میرے اندر مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ تم جانتی ہو یہ پہلی بار ہے کہ مجھے واقعی کچھ مشکل سا لگ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے وزیروں کو سنبھالا جو مجھے دھوکہ دے چکے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی مجھے دھوکہ دے گا۔ اس نے کبھی مجھے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ شاید یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ میری رعایا کو قتل کرنا ہی میرے ساتھ غداری کے مترادف تھا۔ کوئن بولتی رہی اور پروین کا دماغ چکرانے لگا۔ آخر کار کوئن نے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں ٹھیک کر رہی ہوں، ہے نا؟ پروین نے گہری سانس لے کر آہستہ سے جواب دیا، ہاں ہاں تم درست ہو۔ کوئن فوراً خوش ہو گئی، تم سمجھ سکتی ہو میں کتنی مشکل میں ہوں۔ مجھے پتا تھا تم سمجھو گی، تم فرمین سے بہت بہتر ہو، وہ تو پتھر دل عورت ہے۔ ایک بار میں نے اس کے سامنے بھی اپنی فکر بیان کی تھی، لیکن وہ سنتے سنتے ہی سو گئی تھی۔ ہاں شاید وہ میری باتوں کو لوری سمجھتی ہے، فرمین جو خود بھی بادل خواستہ نیند کی کیفیت میں جا رہی تھی۔ اچھا مجھے جانا ہوگا، سننے کا شکریہ بلیک کیٹ، یہ کہہ کر کوئی نے فوراً فون بند کر دیا۔ پروین کو درمیان میں بولنے کا موقع تک نہ دیا۔ ہم ہوائی اڈے پر پہنچ چکے ہیں، ثالث نے نرم لہجے میں اطلاع دی، اور پروین کے چہرے پر ابھرتے جھنجھلاہٹ کے آثار کو بغور دیکھا۔ پروین نے گاڑی سے اتر کر ایئرپورٹ کے خروجی دروازے کی طرف قدم بڑھائے تاکہ ایان کا انتظار کر سکے۔ چونکہ ثالث نے ماسک پہنا ہوا تھا، اگر وہ بھیڑ میں جاتا تو فوراً سب کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ اسی لیے پروین نے اسے گاڑی میں ہی رہنے کو کہا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا کہ پرواز آ گئی اور ایان مسافروں کے ہجوم میں سب سے آگے نظر آئے۔ وہ بزنس کلاس میں سفر کرنے کی وجہ سے پہلے باہر آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں واکنگ سٹک تھامی ہوئی اور ساتھ ایک ایئر ہوسٹس انہیں سہارا دے کر لا رہی تھی۔ ایان ابھی ابھی صحت یاب ہوئے تھے، شروع میں ویل چیئر میں رہتے تھے، اب وہ چھڑی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگے تھے، آہستہ آہستہ چلنے کے قابل ہو چکے تھے، اگرچہ دو قدم اگرچہ قدم آہستہ آہستہ اٹھتے تھے مگر کمر سیدھی تھی۔ سوٹ پہنے وہ کمزور ہونے کے باوجود اپنے اندر ایک روب رکھتے تھے۔ پروین جلدی سے رکاوٹ والے حصے میں داخل ہوئی، ایان کے پاس جا کر ان کا بازو تھام لیا۔ ایک عملہ والا آگے بڑھا، شاید کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس حصہ میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن جب اس نے باپ بیٹی کی قربت دیکھی تو بنا کچھ کہے وہیں رک گیا۔ باپ اور بیٹی آہستہ آہستہ ساتھ چلتے ہوئے باہر کی طرف آئے۔ پروین نے پلٹ کر پوچھا، سامان کہاں ہے؟ ایان نے ہلکے سے سر جھکایا، میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ پروین لمحہ بھر کو چونکی۔ اسمتھ خاندان کے پاس اپنا نجی طیارہ تھا، مگر بیرون ملک سفر کرنے کے لیے انہیں ٹرانزٹ پاس کی درخواست دینا پڑتی تھی، جس میں وقت لگتا تھا، اور وہ صاف ظاہر تھا کہ اس وقت ایان کے پاس انتظار کا حوصلہ نہیں تھا، اس لیے وہ عام پرواز سے فوراً آ گئے۔ انہوں نے نہ اپنے کپڑے ساتھ لیے تھے نہ کوئی سامان، بس سیدھے اڑ کر یہاں پہنچ گئے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا وہ خبر سن کر برداشت نہ کر سکے اور فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ پروین مزید سوالات کرنے سے باز رہی اور انہیں سیدھا باہر کی جانب لے گئی۔ وہ دونوں ایئرپورٹ سے باہر آ کر گاڑی تک پہنچے۔ ثالث نے خاص طور پر ایک کشادہ گاڑی کا انتظام کیا تھا تاکہ ایان 8 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آرام سے بیٹھ سکے، مگر ایان نے پروین کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، تم میرے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھو۔ جی ٹھیک ہے۔ پروین ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ ثالث نے گاڑی آہستہ رفتار سے چلانا شروع کی۔ ایان نے شیشے میں دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھے ثالث کو غور سے دیکھا، پھر اسے نظر آیا کہ وہ ابھی تک ماسک پہنے ہوئے ہے تو اس نے تھوڑا سا ماتھا سکیڑا اور بولا، کیا یہ قابل اعتبار ہے؟ پروین ہلکی سی کھانسی کھانستی ہوئی بولی، ہاں بالکل۔ ایان نے طنزیہ سی سنجیدگی سے کہا، اگر یہ واقعی قابل اعتبار ہے تو اب تک ماسک کیوں پہنے ہوئے ہے؟ پروین وضاحت دینے ہی والی تھی کہ یہ ثالث ہے، مگر ایان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔
چلو چھوڑو، میں مزید نہیں پوچھوں گا، تم لوگ ہمیشہ ہر بات میں پرسرار بنے رہتے ہو، میں بھی نہیں، اب بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم کیا کر رہی ہو، اگر تم کہہ رہی ہو کہ یہ قابل اعتبار ہے تو میں مان لیتا ہوں۔ گاڑی کے اندر موجود تمام فون اور رابطے کے آلات بند کر دو۔ ایان کے اس درجہ سنجیدہ رویے کو دیکھ کر پروین نے فوراً موبائل نکالا، تعاون کرتے ہوئے اس نے بند کر دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ گاڑی پہلے ہی محفوظ جگہ پر ہے، کیونکہ اس لمحے ایان مکمل خوف اور بے چینی میں تھے۔ پروین چاہتی تھی کہ وہ انہیں ممکنہ حد تک محفوظ ماحول کا احساس دلائے تاکہ وہ دل کی بات کہہ سکیں۔ جب ثالث نے دیکھا کہ پروین نے موبائل بند کر دیا ہے تو وہ بھی گاڑی کو شہر سے دور ایک نسبتاً سنسان سڑک پر لے آیا اور وہیں روک دی۔ گرد و نواح میں کوئی ہجوم نہیں تھا، سڑک تقریباً خالی تھی۔ پروین گاڑی سے باہر نکلی، ارد گرد کا جائزہ لیا اور جب یقین کر لیا کہ کوئی بھی انہیں نہیں سن رہا تو واپس آ کر پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ابا، اب بتائیے کیا بات ہے؟ پروین شاذ و نادر ایان کو ابا کہتی تھی۔ جب اس نے یہ لفظ کہا تو ایان کے دل کی گھبراہٹ میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس نے گہری بھری اور آہستہ سے بولا، میں بس یاد کر رہا تھا کہ جب سمتھ حویلی بہت طاقتور تھی تمہاری ماں کو مجھے بچانے کے لیے فرار ہونا پڑا۔ اس وقت سے میں نے سیکھ لیا کہ ہمیشہ محتاط رہنا بہتر ہوتا ہے۔ کوئی تو ایسی وجہ تھی جس کے باعث وہ پراسرار تنظیم زمرد جیسے شخص کو بھی محتاط رہنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ پروین نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ایان نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا کوئین ولا میں ہے؟ ہاں وہی ہے۔ ایان نے خشک لبوں پر زبان پھیری، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر فوراً ہی سر ہلا کر بولا، نہیں، میں اس سے مل نہیں سکتا۔ اس کے الفاظ میں الجھاؤ اور بے ربطی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ 8 گھنٹے جہاز میں بیٹھے کے باوجود بھی اپنی ذہنی کیفیت پر قابو نہیں پا سکے۔ پروین نے بھویں چڑھائیں، اصل بات کیا ہے کیا؟ اب ایان نے بالآخر فیصلہ کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں یوں اچانک اس سے جا ملوں تو شاید اسے خطرے میں ڈال دوں۔ چھوڑو، تمہیں پوری سچائی بتا دیتا ہوں۔ مجھے حال ہی میں پتہ چلا کہ جب زمرد تمہاری ماں بیرون ملک تھیں تو انہوں نے کاروبار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت جو نام وہ استعمال کرتی تھیں وہ ان کا اصل نام نہیں تھا بلکہ ایک عرفی نام تھا۔ وہ نام تھا کوئن شمٹ۔ ایان نے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے کہا اور غور سے پروین کی طرف دیکھا۔ یہ الفاظ سن کر پروین کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ ایان اتنے نروس اور پراسرار کیوں تھے؟ کیا وہ واقعی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی خالہ کوئن شمٹ دراصل اس کی ماں زمرد ہی ہیں؟ پروین نے کچھ لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے، لیکن ایان نے جیسے خود ہی اپنے شک کی تصدیق کر لی اور آہستہ سے بولا، جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا تو تم بہت چھوٹی تھی، تم نے ان کی لاش نہیں دیکھی ہے نا؟ تم سوچو تمہاری خالہ تم سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ مزید یہ کہ جس کمپنی کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی وہ تمہارے حوالے کر دی، اور یاد ہے پچھلی بار شمائل کے لیے جو سالگرہ کا تحفہ آیا وہ بھی وہیں سے تھا جو میں نے تمہاری ماں کو دیا تھا۔ پروین نے محسوس کیا کہ وہ بھی مزید کچھ کہیں گے تو اس نے آہستگی سے جملہ کاٹ دیا، وہ دونوں بالکل مختلف دکھائی دیتی ہیں ابا۔ ایان نے فوراً جواب دیا، چہرہ تو بعد میں بدلا بھی جا سکتا ہے، تمہاری پلاسٹک سرجری کی مہارت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے اپنا چہرہ تبدیل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ پروین خاموش ہو گئی۔ ماں تو پہلے ہی فوت ہو چکی ہیں۔ ایان کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا، نہ میں نے لاش دیکھی نہ تم نے بس لوگوں کی باتوں کو یقین کر لیا۔ تمہاری ماں بہت ہوشیار تھی، یقیناً انہوں نے کوئی راستہ نکالا ہوگا۔ پروین، میں ابھی سیدھا شمٹ خاندان کے گھر جانے کی ہمت نہیں کر سکتا، مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی نے مجھے وہاں دیکھ لیا تو شک ہو جائے گا۔ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ تم ان سے رابطہ کرو، انہیں چپکے سے باہر لاؤ تاکہ میں ان سے اکیلے میں مل سکوں۔ ایان کی آنکھوں میں امید اور روشنی بھر آئی۔ پروین نے ایان کو اس حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ خوش بھی تھے، مضطرب بھی، جیسے ایک دم سے انہیں جینے کا نیا مقصد مل گیا ہو۔ جب اسے پتا چلا تھا کہ پروین اس کی حیاتیاتی بیٹی ہے تب بھی شاید وہ اتنے پرجوش نہیں ہوئے تھے، مگر جتنا اب ہو رہے تھے۔ یقیناً وہ زمرد سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ پروین کے دل میں ایک ہلکی سی اداسی اتر آئی، وہ ایان کی یہ واحد امید بے رحمی سے توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں انہیں ابھی فون کرتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایان مسکرا اٹھے اور ان کی مسکراہٹ واقعی سورج کی ایک کرن کی طرح تھی جس نے ایک دم کار کے اندر کا سارا اندھیرا روشن کر دیا۔ ایان واقعی خوش شکل مرد تھا۔ پروین نے فون آن کیا اور کوئنٹن کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں بجتی رہیں لیکن کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ پروین نے گھبرا کر فون بند کیا، پھر فوراً جان بٹلر کو کال کی۔
جان بٹلر نے جلدی سے فون اٹھایا۔ مس پروین، حکم کیجئے۔ پروین نے سیدھا سوال کیا، کوئی نہیں، کہاں ہے؟ جان نے مؤدبانہ جواب دیا، وہ ابھی ابھی گھر سے گاڑی لے کر نکلی ہیں، انہوں نے نہیں بتایا کہ کہاں جا رہی ہیں۔ پروین نے سوچتے ہوئے پوچھا، کیا انہوں نے کسی کو اپنے ساتھ لیا؟ جان نے پوری سنجیدگی سے کہا، نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ پروین، واقعی کسی کو نہیں لے گئی؟ جی نہیں، میں نے خاص طور پر عرض کیا تھا کہ 2 باڈی گارڈ ساتھ لے لیں، لیکن وہ بہت جلدی میں تھی، بس اتنا کہا کہ ضرورت نہیں، اور فوراً نکل گئی۔ پروین نے فون بند کیا اور ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے این ٹی ٹی کے مرکزی نمبر پر کال کی۔ روئس نے فوراً فون اٹھایا۔ مس پروین، فرمائیے، کیا کوئی نئی کمپنی آئی ہے؟ نہیں، روئس نے فوراً صاف جواب دیا۔ پروین کال ختم کرنے ہی والی تھی کہ روئس نے جلدی سے کہا، لیکن میڈم نے ابھی مجھے ایک ضروری بات کہی ہے۔ پروین نے پوچھا، کیا؟ اس نے فوراً پوچھا، کون سی بات؟ روئس نے گہری سانس لے کر کہا، انہوں نے کہا کہ اب سے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ پروین، اس نے حیرت سے بھویں چڑھائیں، انہوں نے کب کہا؟ روئس نے تھکا ہوا لہجہ اپناتے ہوئے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے، اور لگتا ہے میڈم کچھ چھپا رہی ہیں۔ پروین چونک گئی، کیا چھپا رہی ہیں؟ پروین، روئس نے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں خود شمٹ ولا آ کر آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں؟ پروین نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، میں وہیں ملتی ہوں۔ پروین فون بند کر کے اس نے سالس کی طرف دیکھا، ہمیں فوراً شمٹ ولا جانا ہوگا، گاڑی تیز کرو۔ سالس پہلے ہی اس کے لہجے کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا، اس لیے جیسے ہی بات ختم ہوئی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے شمٹ ولا کی طرف روانہ ہو گیا۔ آیا نے نروس ہو کر پوچھا، کیا اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے؟ کیا اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں ہوں، اس لیے وہ جان بوجھ کر چھپ رہی ہے؟ پروین نے بھویں سکیڑتے ہوئے فون پر پیغام لکھا اور بولا، نہیں، وہ تو جیسے غائب ہو گئی ہے۔ میں ابھی لوگوں کو بھیج کر انہیں تلاش کرواتی ہوں۔ غائب؟ ایان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اتنی اچانک کہاں جا سکتی ہے؟ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں شمٹ ولا کے سامنے پہنچ گئے۔ جان دروازے پر پریشانی کے عالم میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر پروین پر پڑی، وہ فوراً بولا، جب میڈم جا رہی تھی تو انہوں نے پھر جاتے جاتے آپ کہا تھا کہ اب آپ اس کمرے میں داخل ہو سکتی ہیں، وہی کمرہ، وہی پراسرار کمرہ جہاں کوئنی کا راز چھپا تھا، اب وہ اس میں داخل ہو سکتی ہے۔ کیا یہ وہی وقت تھا جس کا کوئنی نے پہلے اشارہ دیا تھا؟ پروین کے دل پر بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ جب وہ باہر گئیں، کیا وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر گئیں؟ جان نے کچھ لمحے سوچا، پھر جواب دیا، ہاں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک انسولیٹڈ باکس اٹھایا تھا، جیسے کوئی چیز ٹھنڈی رکھنے کے لیے ہو۔ خفیہ دستاویزات تو پاسورڈ والے فولاد کے باکس میں رکھی جاتی ہیں، انسولیٹڈ باکس کی ضرورت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب اندر کوئی دوا رکھی ہو۔ یہ خیال آتے ہی پروین کے ذہن میں ایک ہی چیز بجلی کی طرح کوندی، وی 16، صرف وی 16 جیسی دوا ہی ٹھنڈے درجہ حرارت کی محتاج تھی۔ چر گاڑی ولا کے سامنے رکی، پروین نے جلدی سے اتر کر ایان کو بھی سنبھالا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی نے شمائل اور باقی دونوں بچے دوڑتے نظر آئے۔ شمائل فوراً آگے بڑھی، ایان کو مضبوطی سے گلے لگایا اور میٹھے انداز میں بولتی چلی گئی۔ حارث اور زینڈر پاس کھڑے تھے، دونوں کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی حسرت آمیز مسکراہٹ تھی۔ پروین کا موڈ اس وقت پیار بھری باتیں سننے کے لیے موزوں نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ولا کے اندر داخل ہوئی، سالس بھی اس کے فوراً پیچھے پیچھے تھا۔ وہ دونوں سیدھا تیسری منزل کی طرف بڑھے، لیکن اوپر پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ پسرار کمرے کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ پروین نے سالس کی طرف دیکھا اور سالس نے اس کی طرف، پھر نیچے سے ایان کی واکنگ سٹک کی آواز آئی۔ وہ شمائل کا سہارا لیے آہستہ آہستہ اوپر آئے۔ پروین اور سالس کے چہروں کی کیفیت دیکھ کر ایان نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ پروین نے دروازے کے اندر جھانکا، اس کمرے میں میری خالہ کی شناخت کا راز چھپا ہے۔ ایان کے چہرے پر ایک بار پھر امید کی لہر دوڑ گئی، وہ جوش میں آگے بڑھے اور اندر داخل ہوئے۔ پروین بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ سامنے دیوار پر ایک سیاہ و سفید تصویر لگی تھی، جس میں تصویر میں زمرد کا جوان، مغرور، دلکش چہرہ تھا۔ وہ غرور بھری مسکراہٹ کے ساتھ سیدھی کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تصویر کے ساتھ نظر و نیاز کے طور پر کچھ پھول اور اشیاء بھی رکھی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ سالہ سال سے یہاں کوئی آ کر اس کے نام کی فاتحہ پڑھتا رہا تھا۔ یہ ایان نے تصویر پر نظر ڈالتے ہی محسوس کیا کہ ان کے دل میں جو آخری امید کی کرن بچی تھی وہ بھی ٹوٹنے لگی۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چپکے سے یوں یادگار کے طور پر نہیں ٹانگتا، اگرچہ دل کے کسی کونے میں انہیں یقین تھا کہ زمرد نے کبھی کوئنی کے نام سے زندگی گزاری۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئنی زمرد ہی ہو، لیکن اس حقیقت سے کوئنی پوشی ممکن نہ تھی کہ وہ پراسرار تنظیم جو زمرد کے لیے مستقل خطرہ بنی ہوئی تھی، کیسے
اس کے مرنے پر یقین کر لیتی جب تک کہ لاش نہ دیکھ لیتی۔ لیکن ایان نے برسوں خود کو سوچنے سے باز روکے رکھا تھا، جیسے وہ سمجھتے تھے کہ جب تک وہ خود نہ سوچیں تب تک کوئن زمرد زندہ ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ حقیقت پر آنکھ کھولیں گے وہ خواب ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ ان کے ہاتھ میں تھامی واکنگ سٹک ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے بمشکل خود کو سنبھال کر آگے قدم بڑھایا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے تصویروں کے نیچے رکھی چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا سنہری لاکٹ اٹھایا اور ساکت رہ گئی۔ یہ زمرد کا ہے۔ سنہری لاکٹ کے بیچ میں جیڈ کا ایک چھوٹا سا سل لگا تھا جو درمیان سے ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے ارد گرد رکھی باقی چیزوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ زیادہ تر سامان زمرد کا ہی تھا۔ وہ ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھتے رہے، لرزتے ہاتھ، بھیگی آنکھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ لمحہ بھر کے لیے اسی زمانے میں لوٹ کر چلے گئے ہوں جب زمرد ان کے ساتھ تھی۔ پروین کے لیے سب اتنا ذاتی اور گہرا نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں یاد نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کی آخری جھلک دکھائی گئی تھی۔ اس کے دل میں ماں کے لیے تڑپ ضرور تھی مگر یادیں دھندلائی ہوئی تھی، اس لیے وہ زیادہ جذباتی ہونے کے بجائے اس کمرے میں خالہ کوئنی کی کوئی نشانی ڈھونڈنے لگی، کیونکہ کوئنی نے خود کہا تھا کہ اس کی اصلی اثر شناسی کارڈ کا راز اسی کمرے میں ہے، تو ضرور یہاں کہیں نہ کہیں اس کی اپنی کوئی چیز موجود ہوگی۔ پروین نے نظریں دوڑائی اور اچانک ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس نظر آیا۔ پروین وہ چونکی وہاں گئی، فوراً وہاں گئی، باکس اٹھایا اور آہستہ سے ڈھکن کھولا۔ سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ ایک کارڈ تھا۔ کارڈ پر ایک کم عمر لڑکی کی تصویر تھی۔ لڑکی کی عمر تقریباً لڑکی لگ بھگ 11-12 سال کی معلوم ہو رہی تھی۔ بال اونچی پونی ٹیل میں بندھے تھے، چہرے پر چمکتی بڑی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں شوخی اور زندہ دلی۔ کارڈ پر نام کی جگہ کچھ مٹا ہوا تھا لیکن نیچے کمپنی کا نام صاف لکھا تھا، فلپ بائیو ٹیکنالوجی لیبارٹری۔ ثالث نے کارڈ کو غور سے دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ پراسرار تنظیم کا سرکاری نام ہے۔ اس نے کارڈ پر موجود لڑکی کو دوبارہ دیکھا جیسے اسے کچھ خیال آ رہا ہو، لیکن پھر بھی اس نے پوچھا، یہ کون ہو سکتی ہے؟ پروین نے مٹھی بھینچی، گہری سانس لے کر آہستگی سے کہا، یہ کوئنی ہے۔ 11-12 سال کی عمر میں ہی کوئنی اس پراسرار تنظیم کی رکن تھی۔ یہ نتیجہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پروین اور ثالث نے ایک دوسرے کی طرف چونک کر دیکھا۔ پروین نے ہاتھ میں پکڑے تھامے باکس کو مضبوطی سے تھاما اور سیدھا کوئنی کے بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ اس کمرے میں V16 رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی فریج کا دروازہ کھلا ہوا ملا اور اندر V16 واقعی غائب تھا۔ پروین وہیں پتھر کی مورت بن گئی۔ ثالث نے آستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا اور دھیرے سے تسلی دی، ٹھیک ہے۔ وہ جانتا تھا کہ فریج میں 2 جن سیرم موجود تھے۔ اگر کوئنی نے واقعی دونوں V16 کسی کو سونپ بھی دیے تو بھی وہ کنگ کی حیثیت سے ٹرو مین سے بات کر کے کم از کم ایک V16 زینڈر کے لیے واپس لے سکتا ہے۔ ابھی وقت پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت پروین V16 کی وجہ سے ٹوٹ نہیں رہی۔ اس کے لیے اصل مسئلہ صدمہ دھوکہ تھا۔ پروین نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچے گا۔ کوئنی کا پراسرار تنظیم سے تعلق ہونا، یہ بات پروین پہلے ہی امکان کے طور پر سوچ چکی تھی، مگر پچھلے 5 برسوں میں کوئنی نے پروین سے جو محبت کی تھی وہ کسی بھی صورت مصنوعی نہیں لگتی تھی۔ شمائل کے لیے اس کی شفقت بھی بالکل سچی تھی۔ وہ تو اپنی خالہ کو دل سے اپنا سمجھتی رہی تھی۔ اس نے تو خود کہا تھا کہ وہ 2 جن سیرم میں سے ایک تو وہ پروین کے لیے چھوڑ جائے گی، پھر اس نے دونوں کیوں لے لیے؟ کم از کم وہ ایک زینڈر کے لیے بھی 16 چھوڑ جاتی تو شاید پروین اتنی شکستہ دل نہ ہوتی۔ پروین نے گہری سانس لی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو تینوں بچے دروازے پر کھڑے تھے، الجھن اور فکر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھور رہے تھے۔ شمائل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، امی کیا ہوا؟ حارث اور زینڈر کی نظریں بھی بے چینی سے اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ پروین نے نظر جھکا کر نرمی سے کہا، کچھ نہیں، میں نے بس اپنی ایک چیز کھو دی ہے۔ شمائل فوراً بولی، آپ نے کیا کھویا؟ کوئی بات نہیں، جب دادی واپس آئیں گی نا تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ آپ کو آپ کی چیز ڈھونڈنے میں مدد کرے۔ دادی بہت پاورفل ہے، وہ ضرور تلاش کر لیں گی۔ اس کی بے انتہا معصومیت دیکھ کر پروین کے دل کی کسک بڑھ گئی۔ اس نے شمائل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا مگر مزید کچھ نہ بول پائی۔ اس کے پاس سے وقت گزر کر اس کمرے میں داخل ہو گئی جو آج تک ہمیشہ کے لیے بند رہا تھا۔ کوئی نہیں کہ اصل زندگی دیکھنا چاہتی تھی، اس زندگی کے ٹکڑے جس کمرے میں پڑے تھے۔ ثالث اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کی پشت دیکھ رہا تھا جو آج غیر معمولی
طور پر تنہا اور کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ سالس نے اسے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، پروین ہمیشہ پرسکون رہتی تھی، معقول اور مضبوط نظر آتی تھی۔ لیکن جب کبھی کبھی دل کو توڑنے والا عمل جسمانی تشدد نہیں ہوتا، بلکہ کسی قریبی کی طرف سے ملنے والا دھوکہ ہوتا ہے۔ پروین نے باکس دوبارہ اٹھایا، اس میں رکھی چیزیں دیکھنے شروع کی۔ آخر اسے ایک پرانا سا شناختی کارڈ ملا۔ کارڈ بہت پرانا تھا، کم از کم 20 سال پہلے کا لگتا تھا، کیونکہ تصویر اب بھی سیاہ و سفید تھی۔ اس پر شناختی کارڈ پر نام درج تھا، کوئی نہیں، لیکن تصویر زمرد کی تھی۔ یہ وہ شناخت تھی جو زمرد نے کبھی خود کے لیے بنوائی تھی۔ کارڈ کے نیچے ایک شیئرز ٹرانسفر کا معاہدہ رکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ زمرد جب بھی دنیا سے جائے گی، این ٹی ٹی کی تمام ملکیت جو اس نے اپنی محنت سے بنائی، اس کی بیٹی پروین کے نام منتقل ہو جائے گی۔ پروین نے گہری سانس لی۔ 20 سال پہلے انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا۔ زیادہ تر ریکارڈز آف لائن فائلوں میں رکھے جاتے تھے۔ تصاویر تبدیل کرنا، ریکارڈ بدلنا نسبتاً آسان تھا۔ زمرد جب کوئنی کے نام سے سامنے آئی تو وہ آسانی سے نئے دستاویزات کے ساتھ خود کو کوئنی شمٹ کے طور پر رجسٹر کرا سکتی تھی۔ کسی کو شک بھی نہ ہوتا۔ پروین کو یاد آیا کہ کوئنی کا موجودہ شناختی کارڈ بھی اس نے خود بنانے میں مدد کی تھی۔ اس وقت اس نے دانستہ طور پر زمرد کی یہ پرانی شناخت دوبارہ لا کر فائل میں رکھ دی تھی۔ اب اس کے سینے میں گھٹن سی اترنے لگی، دل بھاری، آنکھوں کے پیچھے جلن۔ یہ شاید غم کی وہ شکل تھی جسے وہ آج پہلی بار اتنی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ پورے کمرے پر نگاہ ڈالی اور اب بظاہر مزید کچھ خاص بچا نہیں تھا، گرچہ وہ جان چکی تھی کہ کوئنی کا تعلق فلپ بائیو ٹیکنالوجی لیبارٹری سے تھا اور یوں اس پراسرار تنظیم سے تھا، مگر وہ اب بھی کوئنی کی اصل شناخت نہ جانتی تھی۔ وہ دراصل کون تھی اور کب سے کون سی زندگی جیتی آ رہی تھی۔ ایسے میں باہر ڈرائیور وے میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ این ٹی ٹی کا روئس اندر آیا۔ پروین نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سختی ابھر آئی۔ آپ شروع سے جانتے تھے نا کہ وہ اصلی کوئنی نہیں ہے؟ روئس جو این ٹی ٹی کے وقت سے زمرد کے ساتھ تھا، اس نے تو خود زمرد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ روئس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ جی، میں اسی لیے آج خاص طور پر آپ کو سب کچھ بتانے آیا ہوں۔ اس نے صوفہ کی طرف اشارہ کیا۔ براہ کرم پہلے بیٹھ جائیں۔ پروین بیٹھ گئی۔ روئس نے بات شروع کی، مجھے یاد ہے 26 سال پہلے کی بات ہے، جب آپ کی والدہ اچانک ایک لڑکی کو لے آئی۔ انہوں نے کہا آپ سے این ٹی ٹی سے متعلق ہر چیز کی ذمہ دار یہ ہوگی۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ آپ کی والدہ نے جواب دیا اس کا نام کوئنی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا آج کے بعد یہی کوئنی ہوگی۔ پروین ششدر رہ گئی۔ روئس نے سامنے پڑا ایک اور بڑا کاغذ اٹھایا، اسے تھماتے ہوئے کہا پہلے یہ دیکھیے۔ پروین نے سر جھکا کر کاغذ کھولا اور صرف ایک نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے سکڑ گئیں۔